الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے قابل احترام مخلوق اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے. اور انسانوں کے اندر یوں تو کافرین، مشرکین اور ناستک جو کسی خدا کو بھی نہیں مانتے، ہر قسم کے انسان ہیں، لیکن ایمان والے قابل احترام ہیں. ان ایمان والوں کے اندر زیادہ قابل احترام ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے. اور پھر ان سے اوپر ایک اور جماعت ہے. اس امت کے اندر سب سے بہترین لوگ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. اور انسانیت کے ایمان والوں میں اس سے اوپر ایک جماعت ہے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت، جو اس روئے زمین کی سب سے مقدس اور پاکیزہ روحیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے پھیلانے کے لیے، دین کے زندہ کرنے کے لیے متعین فرمایا ہے. ان انبیاء علیہ السلام کے اندر بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت عطا فرمائی ہے. ان کا مقام اوروں کے مقابلے بڑا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان تمام نئی شریعت عطا کردہ انبیاء علیہ السلام میں بھی جو سب سے افضل مقام ہے وہ مقام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی نسل میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل احترام ہوں اور سب کا سردار ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کے بالمقابل قابل احترام بنانے میں جو اشارے عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ جس وقت اللہ نے میرے نبی ہونے کا فیصلہ کر دیا تھا اس وقت میں
آدم علیہ السلام کے گارے کے بنائے جانے کا پانی اور مٹی بھی الگ الگ تھے. ابھی ان کی پانی اور مٹی کو جمع نہیں کیا گیا کہ اللہ نے میرے نبی ہونے کا فیصلہ کر دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی ایک حدیث ہے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کی نعمت سے نوازا اور آپ ان تمام مخصوص مقامات کے لیے نکلے تو مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام جمع کیے گئے. وہاں پر آپ بھی پہنچے. حضرت آدم علیہ السلام کا گمان ہے کہ میں ان سب کا باپ ہوں، نماز تو میں پڑھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گمان ہے کہ سب سے پہلے رسول میں ہوں تو نماز میں پڑھاؤں گا. اسی طرح ہر نبی کو اپنی فوقیت کا احساس ہے اور یہ چاہت ہر ایک کی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ مجمع اتنا خاص ہے، افراد اتنے نمایاں ہیں، اس کے باوجود پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ امامت کا فریضہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیں. اور ایک اور طریقہ کار سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو کہا یا آدم. جب حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا تو کہا یا نوح. جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا تو کہا یا داؤد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تو کہا یا ابراہیم. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکارا تو نام لے لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا یا موسیٰ کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا یا عیسیٰ کہا. یوسف علیہ السلام کو پکارا یا یوسف کہا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو پکارا تو یا اسحاق کہا. ہر نبی کو جب اللہ کو پکارنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کر پکارا. جب باری آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی تو اللہ نے نام نہیں لیا. کہیں یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، داعی الی اللہ کہا، سراجا منیر کہا. نام نہیں لیا. یہ آپ کا اللہ کے یہاں احترام ہے، یہ آپ کا اللہ کے یہاں اکرام ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام نہیں لیا. جہاں جہاں پر قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہے وہاں پر آپ کو مخاطب نہیں کیا گیا، یعنی آپ کو آواز نہیں دی جا رہی ہے، آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اتنے عالی شان نبی کی امت ہمیں بنایا. اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان جیسی نعمت بنائی، احسان نہیں جتلایا کہ میرا احسان ان پر ہو گیا. نہیں. زمین بنائی، احسان نہیں جتلایا. سبزے لگا دیے، احسان نہیں جتلایا. سورج کی روشنی لگا دی، احسان نہیں جتلایا. چاند کی روشنی جس کے اندر ایک مٹھاس ہے،
جس سے پھلوں کو پھولوں کو عرق ملتا ہے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا؟ زمین سے غلہ اگا دیا، درختوں سے پھل نکال دیا، آسمان میں تارے سجا دیے، راتوں کو روشن کر دیا، دن کو منور کر دیا، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ پرندے آسمان میں چہچہا رہے ہیں، اور درندے جنگلوں میں آباد ہیں، اور دریا بہہ رہے ہیں، جھرنے اپنا کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا اپنے نظام کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ ہر انسان ہر رات سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، بشاشت آتی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ ہر ضرورت ایسی ہے، اگر اللہ اپنی قدرت کو ہٹا لے تو پوری کائنات مل کر ایک انسان کے حلق سے ایک لقمہ اتار نہیں سکتی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک موقع آیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے اب کہہ دیا کہ میں نے احسان جتلایا ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً اللہ نے احسان جتلایا ہے ایمان والوں پر۔ ایمان والوں پر اللہ نے احسان جتلایا، کس بات پر؟ اس بات پر کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے سب سے چہیتے لاڈلے حبیب نبی کو مبعوث کر دیا، اور تم اس کی امت ہو، یہ تم پر میرا احسان ہے۔ تم اس نبی کی امت ہو، یہ میرا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اس امتی ہونے کے فائدے کے ہیں؟ اس کے فائدے بھی ہر امت سے ہٹ کر ہے، الگ ہے، نمایاں ہے، جو اور امتوں کو حاصل نہیں ہوئے۔